شفا خانے میں ایک غریب مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور اسے ایک خاص خون کی ضرورت تھی۔ پورے شہر میں وہ خون نہیں مل رہا تھا کہ اچانک ایک انتہائی امیر اور مغرور عورت وہاں آئی اور اس نے اپنا خون دینے کی پیشکش کی۔ خون دینے کے بعد جب اس عورت نے غریب مریض کا چہرہ دیکھا تو اس کی ایک ہولناک چیخ نکلی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی، کیونکہ وہ مریض کوئی اور نہیں بلکہ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور سرد ہواؤں کا شور کسی نامعلوم خوف کی خبر دے رہا تھا۔ جب شہر کے ایک انتہائی پرانے اور خستہ حال سرکاری شفا خانے کی بوسیدہ دیواروں کے اندر ایک عجیب سی بے بسی اور موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، عمارت کے اس مخصوص حصے میں جہاں غریب اور لاوارث لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا، وہاں کی مدھم اور پیلی روشنی میں موت کے سائے صاف منڈلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ شفا خانے کی فضا میں سستی ادویات اور جراثیم کش مایا کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی، جو کسی بھی انسان کا دل گھبرانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن وہاں موجود لوگوں کے لیے یہ بو اب ان کی مجبوری بن چکی تھی۔ دیواروں سے اکھڑتا ہوا رنگ اور چھت سے لٹکتے ہوئے پرانے پنکھے اس جگہ کی ویرانی اور بے بسی کی کہانی سنا رہے تھے۔ فرش کی ٹوٹی ہوئی ٹائلوں پر جمی گرد اور کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اندر آتی ہوئی سرد ہوا اس ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ رات کے اس پہر شفا خانے کے اس ویران حصے میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے امید نے بھی یہاں آنا چھوڑ دیا ہو اور موت اپنے پر پھیلائے ہر کونے میں موجود ہو۔ باہر درختوں کے پتے ہوا کے زور سے اس طرح کھڑک رہے تھے جیسے کوئی ماتم کر رہا ہو، اور راہداریوں میں گپ اندھیرا کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی شفا خانے کے ایک انتہائی خستہ حال اور کونے والے کمرے میں ایک جوان لڑکا موت اور زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی حالت اس قدر تشویشناک تھی کہ شفا خانے کے بڑے بڑے معالج بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بارہا مان چکے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اور چہروں پر چھائی تھکاوٹ ان کی ناکامی کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس نوجوان کے جسم سے ایک خوفناک حادثے کے نتیجے میں بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور اس کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، جیسے اس کے جسم میں زندگی کا کوئی قطرہ باقی نہ بچا ہو۔ اس کا بے جان جسم اس بوسیدہ بستر پر ایسے پڑا تھا جیسے کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا کے رحم و کرم پر ہو۔ اس کے جسم پر لگی پٹیاں خون سے مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھیں اور اس کی سانسیں اتنی اکھڑی ہوئی تھیں کہ کسی بھی لمحے رک سکتی تھیں۔ اس کے سینے کی حرکت اتنی مدھم تھی کہ معالجوں کو بھی اس کے زندہ ہونے کا گمان بامشکل ہو رہا تھا۔ موت اس کے سرہانے کھڑی اس کی آخری سانس کا انتظار کر رہی تھی۔ معالجوں نے اپنے تمام علم اور تجربے کو آزما لیا تھا، لیکن کوئی بھی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے حتمی طور پر بتا دیا تھا کہ اس نوجوان کو بچانے کا اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک انتہائی مخصوص اور نایاب قسم کا خون دیا جائے جو پورے شہر کے کسی بھی خون جمع کرنے والے مرکز میں موجود نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دیوار پر لگی ایک پرانی گھڑی کی ہر ٹک ٹک اس نوجوان کی زندگی کے کم ہوتے ہوئے لمحوں کا اعلان کر رہی تھی، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ اس نوجوان کو موت کی تاریک وادی کے مزید قریب کر رہا تھا۔ اس کمرے کے باہر ایک انتہائی غریب اور ضعیف عورت، جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور جس کے چہرے پر سالوں کی مشقت اور دکھوں کی لکیریں نمایاں تھیں، وہ دیوانہ وار فرش پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔
اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب جاری تھا جو اس کے جھریوں زدہ چہرے کو مزید گیلا کر رہا تھا۔ وہ عورت کبھی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر شفا خانے کی چھت کی طرف دیکھتی اور خدا سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی، اور کبھی شفا خانے میں آنے جانے والے ہر شخص کے قدموں میں گر کر اپنے اس اکلوتے سہارے کے لیے خون کی بھیک مانگنے لگتی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے ان میں چھالے بھی پڑ چکے تھے، لیکن اسے اپنے درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کا رونا اور اس کی سسکیاں اتنی دل دوز تھیں کہ پتھر دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ وہ ہر گزرنے والے کو اپنے دوپٹے کا واسطہ دیتی اور رو رو کر کہتی کہ کوئی اس کے جگر کے ٹکڑے کو بچا لے۔ وہ خدا سے وعدہ کر رہی تھی کہ اگر اس کا بچہ بچ گیا تو وہ اپنی باقی زندگی سجدوں میں گزار دے گی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ وہ مخصوص خون کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس غریب عورت کی آہ و بکا اور سسکیاں پورے شفا خانے کے طویل اور تاریک راستوں میں گونج رہی تھی، لیکن موت کا فرشتہ جیسے اس نوجوان کے سر پر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ معالجوں نے بھی مایوسی سے اپنے سر ہلا دیے تھے اور اس غریب عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے صبر کرنے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی معجزہ نہیں تھا۔ وہ بار بار باہر آتے اور اس غریب ماں کی حالت دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اس لڑکے کا بچنا ناممکن ہے۔ وہ ضعیف ماں بار بار اس شیشے والی کھڑکی سے اپنے مرتے ہوئے بچے کو دیکھتی اور اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام یادیں گردش کر رہی تھیں جب اس نے کتنی مشکلوں اور مشقتوں سے اپنے اس بچے کو پالا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اسے روٹی کھلائی تھی، اور اب وہ اسے یوں اپنے سامنے بے بسی سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ زمین پر سر پٹک رہی تھی اور اس کی آواز رن چکی تھی، لیکن تقدیر کے فیصلے جیسے اٹل ہو چکے تھے کہ اچانک اس گپ اندھیرے اور مایوسی کے عالم میں شفا خانے کے باہر ایک انتہائی قیمتی اور چمچماتی ہوئی سواری آ کر رکی۔ اس شاندار سواری کی چمک اور اس کے پہیوں کی رگڑ کی تیز آواز اس غریب اور خستحال علاقے کے ماحول سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہی تھی۔ سواری کی تیز روشنیاں سیدھی شفا خانے کے دروازے پر پڑیں، جس سے اندھیرا ایک لمحے کے لیے چھٹ گیا۔ وہاں موجود تمام حیران پریشان لوگوں کی نظریں اس سواری کی طرف اٹھ گئیں۔ سب کے دلوں میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو گیا کہ اس رات کے پہر اس غریبوں کے شفا خانے میں اتنی بڑی سواری کس کی ہو سکتی ہے۔ سواری کا دروازہ نہایت شان سے کھلا اور اس میں سے ایک انتہائی امیر اور مغرور عورت باہر نکلی، جس نے نہایت قیمتی اور چمکدار ریشمی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے گلے اور ہاتھوں میں موجود ہیرے اور سونے کے زیورات رات کی تاریکی میں بھی اس کی بے پناہ دولت اور شان و شوکت کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس کے پہناوے سے امارت اور تکبر جھلک رہا تھا، لیکن اس کی ظاہری خوبصورتی اور بے پناہ دولت کے برعکس اس کے چہرے پر تکبر، غرور اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا ایک ایسا غلاف چڑھا ہوا تھا جو دیکھنے والے کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری اور رعونت تھی جیسے وہ اپنے علاوہ باقی تمام انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتی ہو۔ وہ عورت اپنی ناک پر ایک انتہائی مہنگا اور خوشبودار ریشمی رومال رکھے ہوئے شفا خانے کی اس خستحال عمارت کی طرف بڑھی۔ اس رومال سے آنے والی تیز اور مہنگی خوشبو نے شفا خانے کی اس مخصوص ادویات اور خون کی بو کو وقتی طور پر دبا دیا تھا۔
اس کی مہنگی جوتیوں کی ٹک ٹک کی آواز نے شفا خانے کی اس خوفناک خاموشی کو توڑ دیا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسا غرور تھا جیسے وہ اس زمین پر قدم رکھ کر زمین پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہی ہو۔ اس کے پیچھے اس کے محافظ اور خادم بھی سر جھکائے چل رہے تھے۔ وہ سیدھی اس کمرے کی طرف آئی جہاں وہ نوجوان موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی تمام معالج اور عملہ حیرت اور احترام سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس عورت کی دولت، طاقت اور شہر میں اس کے اثر و رسوخ سے سب واقف تھے۔ سب اس کے راستے سے ہٹ کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے سامنے بول سکیں۔ اس عورت نے نہایت حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اس خستحال کمرے، اس کی بوسیدہ دیواروں اور وہاں موجود غریب اور بے بس لوگوں کو دیکھا، اور پھر انتہائی مغرور اور کھردرے لہجے میں بڑے معالج سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کسی غریب کو اس مخصوص خون کی ضرورت ہے جو میرے جسم میں دوڑ رہا ہے، اور میں صرف یہ ثابت کرنے آئی ہوں کہ میرا خون کتنا نایاب اور قیمتی ہے، جو تم جیسے عام اور غریب لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ معالج اس کی اس رعونت اور تکبر پر حیران تو ہوئے، لیکن اس وقت ان کے لیے ایک مرتے ہوئے انسان کی جان بچانا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر فوراً خون لینے کا انتظام شروع کر دیا۔ اس مغرور عورت نے انتہائی حقارت سے اس غریب مریض کے بستر کی طرف دیکھا، لیکن کمرے میں روشنی اتنی کم تھی اور مریض کا چہرہ ایک میلی اور پرانی چادر سے آدھا ڈھکا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل بھی واضح نہیں تھا، بس اس کا ایک بے جان اور پیلا ہاتھ بستر سے نیچے لٹک رہا تھا جس پر زخموں کے نشان تھے۔ اس عورت کی نظر جب اس لڑکے کے لٹکتے ہوئے ہاتھ پر پڑی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی اور نامعلوم بے چینی پیدا ہوئی، ایک ایسی کشش یا ایک ایسا خوف جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا اور اس کے قدموں میں ایک پل کے لیے لغزش آئی، لیکن اس نے فوراً اپنے غرور اور تکبر کے پردے میں اس احساس کو دبا دیا اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ عورت نے سختی سے اور ہدایت بھرے لہجے میں معالجوں کو ہدایت کی کہ وہ اس گندے اور غلیظ بستر پر ہرگز نہیں بیٹھے گی اور نہ ہی کسی غریب کے قریب جائے گی، لہٰذا اس کے لیے ایک بالکل الگ، صاف اور جراثیم سے پاک کرسی کا بندوبست کیا جائے۔ عملے نے فوراً بھاگ دوڑ کر کے ایک بہترین کرسی کو صاف کر کے وہاں تھوڑے فاصلے پر رکھا۔ وہ عورت اپنی ناک پر رومال رکھے اس کرسی پر بیٹھ گئی اور نہایت شان بے نیازی سے اپنا قیمتی ریشمی آستین اوپر کر کے اپنا دودھ جیسا سفید بازو آگے کر دیا تاکہ اس کے جسم سے وہ قیمتی خون نکالا جا سکے جو اس غریب مریض کی جان بچا سکتا تھا۔ ایک باریک سوئی اس کے نرم بازو میں اتاری گئی اور ایک لمبی شفاف نالی کے ذریعے وہ سرخ مائع باہر آنے لگا۔ خون نکالنے کے اس پورے عمل کے دوران اس مغرور عورت نے ایک بار بھی اس مریض کی طرف ہمدردی یا ترس کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ وہ اپنا منہ دوسری طرف موڑے بیٹھی رہی، جیسے اسے اس کمرے کی ہوا سے بھی گھٹن اور کراہت محسوس ہو رہی ہو۔ اس کے چہرے پر بیزاری، الجھن اور غصے کے تاثرات بالکل واضح تھے، اور وہ بار بار اپنے پیر زمین پر مار کر عملے کو سخت الفاظ میں جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی تاکہ وہ جلد از جلد اس غریبوں کی بستی کی غلاظت سے باہر نکل کر اپنے پرتعیش محل میں واپس جا سکے جہاں کوئی اس کے رتبے کو للکارنے والا نہ ہو۔
جیسے ہی اس کا خون ایک شفاف تھیلی میں جمع ہوا اور اسے ایک لمبی نالی کے ذریعے اس مرتے ہوئے نوجوان کی رگوں میں منتقل کرنے کا عمل شروع ہوا، تو کمرے میں ایک عجیب سا تجسس اور خاموشی چھا گئی۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ کیا یہ خون اس نوجوان پر اثر کرے گا۔ سرخ خون آہستہ آہستہ اس کمزور اور بے جان جسم میں داخل ہونے لگا۔ خون کے چند قطرے ہی اس نوجوان کے جسم میں گئے تھے کہ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں، جو کسی بھی وقت ٹوٹنے والی تھیں، وہ کچھ حد تک بحال ہونے لگی۔ اس کے سینے کی حرکت تیز ہو گئی اور اس کے سفید پڑتے بے جان چہرے پر زندگی کی ایک ہلکی سی رمق اور سرخی دکھائی دینے لگی۔ معالجوں نے جلدی سے اس کی نبض دیکھی، جو اب پہلے سے قدرے بہتر چل رہی تھی، اور ان کے چہروں پر بھی اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ موت کے منہ میں جاتے ہوئے انسان کو نئی زندگی مل رہی تھی۔ خون دینے کے بعد وہ مغرور عورت فوراً جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور اس نے اپنے مہنگے کپڑوں کو ایسے جھاڑا جیسے ان پر کوئی بہت بڑی گندگی لگ گئی ہو۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں مزید رکنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اسے اس بات کی کوئی پرواہ تھی یا ذرہ برابر بھی تجسس تھا کہ جس مریض کو اس نے اپنی زندگی کا اتنا قیمتی حصہ دیا ہے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیسا دکھتا۔ اس کے نزدیک وہ صرف ایک حقیر کیڑا تھا جس پر اس نے اپنی دولت اور خون کا احسان کیا تھا۔ اس نے انتہائی تکبر اور غرور سے اپنا سر جھٹکا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، وہ خستہ حال اور غریب بوڑھی ماں، جس کی آنکھیں مسلسل رونے اور دکھ کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں اور جس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور اس مغرور عورت کے قدموں میں گر گئی۔ اس غریب عورت کے دل میں اس وقت اس امیر عورت کے لیے بے پناہ تشکر، عقیدت اور دعائیں تھیں، کیونکہ اس کے لیے یہ عورت کسی فرشتے یا مسیحا سے کم نہیں تھی جس نے اس کی اجڑتی ہوئی دنیا کو بچا لیا تھا۔ اس غریب عورت نے اپنے کانپتے اور کمزور ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس مغرور عورت کے مہنگے لباس کے کنارے کو چھوتے ہوئے انتہائی عقیدت اور شکر گزاری سے بھرپور لرزتی ہوئی گلوگیر آواز میں اس مغرور عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ نے میرے بچے کی جان بچا لی۔ اس غریب اور ضعیف عورت کے کھردرے اور میلے ہاتھوں کا لمس جیسے ہی اس مغرور اور امیر عورت کے انتہائی قیمتی اور نازک ریشمی لباس کے کنارے پر محسوس ہوا، تو اس کے چہرے پر موجود بیزاری کے تاثرات اچانک ایک شدید غصے، کراہت اور نفرت میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے بے ساختہ اور انتہائی حقارت کے ساتھ اپنا لباس اس بوڑھی عورت کی گرفت سے چھڑایا، جیسے کسی زہریلے جانور نے اسے چھو لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد آگ بھڑک اٹھی جو وہاں موجود ہر شخص کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کے محافظ جو اب تک خاموشی سے پیچھے کھڑے تھے، وہ فوراً سے حرکت میں آئے اور انہوں نے انتہائی بے دردی سے اس روتی ہوئی اور دعائیں دیتی ہوئی بوڑھی ماں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ بیچاری کمزور عورت اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور شفا خانے کے اس گندے اور ٹھنڈے فرش پر گر پڑی، لیکن اس کے لبوں پر اب بھی اس مغرور عورت کے لیے دعائیں ہی تھیں، کیونکہ وہ اسے اپنے بچے کی زندگی کا سبب سمجھ رہی تھی۔ اس امیر عورت نے اپنے لباس کو اپنے نرم اور نازک ہاتھوں سے کئی بار ایسے جھٹکا جیسے وہ اس غریب عورت کے چھونے سے لگ جانے والی کسی اندیکھے داغ کو مٹانا چاہتی ہو۔
اس کے ماتھے پر غصے کے بل واضح ہو چکے تھے اور وہ اپنی ناک پر رکھے اس مہنگے اور خوشبودار رومال کو مزید سختی سے دبا کر وہاں کی ہوا سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک انتہائی غضبناک اور زہریلی نگاہ اس بوڑھی عورت پر ڈالی جو فرش پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، اور پھر بغیر کوئی لفظ کہے اس نے اپنا رخ دروازے کی طرف کر لیا۔ اس کا غرور اور اس کی انا اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنی بے پناہ دولت اور اپنے اس نایاب خون کے ذریعے اس غریب اور لاوارث خاندان پر ایک ایسا احسان کر دیا ہے جس کا بوجھ وہ اپنی پوری زندگی نہیں اتار سکیں گے۔ اس کی مہنگی اور چمکدار جوتیوں کی ٹک ٹک کی تیز اور گونجتی ہوئی آواز ایک بار پھر اس خستہ حال اور موت کی منہ سے بھرے ہوئے کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ وہاں موجود تمام معالج اور عملہ حیرت، خوف اور ایک عجیب سی بے بسی کے عالم میں کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اس عورت کے تکبر کے خلاف ایک خاموش غصہ تو تھا، لیکن ان کی زبانیں اس کی طاقت اور اس کے رتبے کے سامنے مکمل طور پر بند تھیں۔ وہ عورت نہایت شان بے نیازی سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ اس کے لباس کی سرسراہٹ اور اس کے زیورات کی ہلکی ہلکی جھنکار اس کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہی تھی۔ ایک طرف موت، غریبی اور بے بسی کا ننگا رقص تھا، اور دوسری طرف بے تحاشا دولت اور تکبر کا یہ چلتا پھرتا مجسمہ تھا جو انسانیت کی ہر حد کو پار کر چکا تھا۔ وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، اور اس کے محافظوں نے آگے بڑھ کر شفا خانے کا وہ پرانا اور زنگ آلود دروازہ اس کے لیے کھول دیا تاکہ وہ اس غلاظت اور غریبی کی دنیا سے نکل کر اپنی اس پرتعیش اور جھوٹی دنیا میں واپس جا سکے جہاں ہر چیز اس کے اشاروں پر چلتی تھی۔ باہر رات کی تاریکی مزید گہری ہو چکی تھی، اور سرد ہوا کے جھونکے اندر آ کر شفا خانے کی اس پیلی اور مدھم روشنی کو مزید کپ کپا رہے تھے۔ شفا خانے کے طویل اور سنسان راستوں میں کتوں کے بھونکنے کی درد سے آتی ہوئی آوازیں ماحول کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ اس مغرور عورت کے قدم دروازے کی چوکھٹ پر جا کر رک گئے۔ اس کے قدموں کی وہ ٹک ٹک جو اس کے غرور کا اعلان کر رہی تھی، وہ اچانک خاموش ہو گئے۔ اس کے محافظ بھی حیرت سے وہیں رک گئے، اور انہوں نے سوالیہ نظروں سے اپنی مالکن کی طرف دیکھا جو بت بنی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ اس عورت کے دل میں اچانک ایک عجیب سی اور انتہائی نامعلوم قسم کی لہر اٹھی تھی، ایک ایسا احساس جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ اس مریض کے بستر کے پاس بیٹھی خون دے رہی تھی تو اس نے اس مریض کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا وہ پیلا، بے جان اور زخموں سے بھرا ہوا ہاتھ جو بستر سے نیچے لٹک رہا تھا، وہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس ہاتھ میں کچھ ایسا تھا جو اس عورت کی روح کے کسی انتہائی گہرے اور تاریک کونے کو چھو رہا تھا۔ کوئی ایسی اندیکھی ڈور تھی جو اسے باہر جانے سے روک رہی تھی۔ اس کا دل کسی نامعلوم خوف یا شاید کسی پرانی یاد کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ اس کا تکبر اسے مسلسل کہہ رہا تھا کہ وہ فوراً اس گندی جگہ سے نکل جائے اور مڑ کر بھی نہ دیکھے، لیکن اس کے اندر موجود ایک نامعلوم تجسس اور ایک عجیب سی بے چینی اسے مرتے ہوئے انسان کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی، جس کی رگوں میں اب اسی کا دیا ہوا قیمتی اور نایاب خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں اس عجیب اور پریشان کن تجسس کو یہ کہہ کر دبانے کی کوشش کی
کہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کون سا ایسا حقیر اور خوش قسمت انسان ہے جس پر اس نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ صرف اپنے اس غرور کی تسکین چاہتی تھی کہ وہ اس مریض کی بے بسی اور غریبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی طاقت اور عمارت کا مزید احساس کر سکے۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا جس میں شفا خانے کی وہ مخصوص بو بھی شامل تھی، اور پھر اس نے اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ اس کے مڑتے ہی کمرے میں موجود تمام لوگوں کی سانسیں جیسے ایک بار پھر رک گئیں۔ معالج اور تمیدار جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت اب ٹل گئی ہے، وہ دوبارہ چوکنے اور خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مغرور عورت اب مزید کیا چاہتی ہے۔ اس عورت نے اپنا وہ خوشبودار رومال اپنی ناک سے تھوڑا سا ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور رعونت دوبارہ لوٹ آئی۔ اس نے انتہائی کھردرے، تہکمانہ اور سرد لہجے میں وہاں کھڑی ایک خوف زدہ تمیدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے اس مریض کے قریب لے کر جائے۔ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کون سا ایسا راز ہے جس کی جان بچانے کے لیے اس کے قیمتی خون کی ضرورت پڑ گئی۔ زمیندار جس کے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے تھے، اس نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا اور اس عورت کے آگے آگے اس بوسیدہ بستر کی طرف چلنے لگی جس پر وہ نوجوان اب بھی موت اور زندگی کے درمیان معلق تھا۔ وہ عورت نہایت آہستہ آہستہ اور نپے تلے قدموں کے ساتھ اس بستر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چلنے کی رفتار اب پہلے سے بہت کم تھی، جیسے اس کے قدموں کے ساتھ منو وزن بن گیا ہو، یا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ اس کا دل عجیب سی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا اور اسے اپنا آپ بہت بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی وہ مدھم اور پیلی روشنی جو چھت پر لٹکتے ہوئے ایک پرانے کمکمے سے آ رہی تھی، وہ اس عورت کے چہرے پر پڑ کر اس کے غرور کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ لیکن اس غرور کے پیچھے چھپی ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی اب جھلکنے لگی تھی۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ اب اس خاموش کمرے میں بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ بستر کے بالکل قریب پہنچ کر رک گئی اور اس نے نہایت حقارت، نفرت اور تکبر سے بھری ہوئی نظروں سے اس نوجوان کو دیکھا جو اس بوسیدہ اور میلے بستر پر پڑا تھا۔ اس نوجوان کا چہرہ ابھی بھی ایک پرانی اور میلی چادر سے آدھا ڈھکا ہوا تھا، اور کمرے کی روشنی بھی اتنی کم تھی کہ اس کے خد و خال مکمل طور پر واضح نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس کے جسم کی ساخت اور اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے الجھے اور خون آلود بال یہ بتا رہے تھے کہ وہ کوئی جوان لڑکا ہے جس نے زندگی میں بہت سی سختیاں جھیلی ہیں۔ اس کا رنگ ابھی بھی پیلا زرد تھا، لیکن اب اس کے رخساروں پر زندگی کی وہ ہلکی سی سرخی نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھی جو اس امیر عورت کے خون کا کمال تھا۔ عورت نے اپنی ناک پر دوبارہ رومال رکھ لیا اور نہایت بے زاری اور حقارت سے اس لڑکے کے کپڑے اور اس کی حالت کا جائزہ لینے لگی۔ اس لڑکے نے انتہائی سستے اور پرانے کپڑے پہن رکھے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر مٹی اور خون کے نشانات جم چکے تھے۔ اس کا وہ ہاتھ جو بستر سے لٹک رہا تھا اب تمیدار نے اٹھا کر بستر پر رکھ دیا تھا۔ اس عورت کی نظریں اس لڑکے کے اس پیلے اور بے جان چہرے پر جمی تھی جسے وہ پوری طرح دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسا عجیب اور غریب انسان ہے، شکل اور لباس سے تو کوئی سڑکوں پر دھکے کھانے والا آوارہ اور بھکاری لگتا ہے جس کی زندگی اور موت سے اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا،
اور آج اسی حقیر حیثیت رکھنے والے انسان کی رگوں میں اس کا وہ خون دوڑ رہا ہے جو اس شہر کے سب سے امیر اور طاقتور خاندان کی پہچان ہے۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی، اور اس نے اسی حقارت بھرے لہجے میں تمےدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ شکل سے تو یہ کوئی آوارہ اور سڑک چھاپ انسان معلوم ہوتا ہے جسے شاید اس کے اپنے بھی نہیں پوچھتے ہوں گے۔ تم لوگوں نے خواہ مخواہ ایک ایسے انسان کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا جس کی اس دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ چلو جو بھی ہے، میرا فرض پورا ہوا، اور میں نے اپنا خون دے کر اس پر اور تم سب پر ایک ایسا احسان کر دیا ہے جسے تم لوگ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکو گے۔ اس کی اس بات میں اتنا زہر اور اتنا تکبر تھا کہ تمیدار کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن وہ اس عورت کے رتبے کے سامنے بے بس تھا۔ زمیندار نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لڑکے کے ماتھے پر موجود پسینے کو ایک نرم کپڑے کے ٹکڑے سے صاف کیا، اور نہایت عاجزی، خوف اور لرزتی ہوئی آواز میں اس عورت کی طرف دیکھ کر اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اسے بتانے لگے کہ جی بی بی، یہ واقعی کل رات سے ہی بے ہوش ہے، اور اسے ایک انتہائی خوفناک حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور اس کی نبض بھی ڈوب رہی تھی۔ ہمارے تمام بڑے اور تجربہ کار معالجوں نے بھی جواب دے دیا تھا، اور وہ مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ اب اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، جب تک کہ اسے وہ خاص خون نہ مل جائے جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں اور اپنا قیمتی خون دے کر اس کی ڈوبتی ہوئی سانسوں کو بحال کر دی، ورنہ ہم تو بالکل ہار مان چکے تھے، اور تمام معالج بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اب اس کی زندگی کا دیا بجھنے والا ہے۔ اور صورتحال اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ سبھی معالج کہہ رہے تھے اگر خون نہ ملا تو صبح تک یہ نوجوان اپنی آخری سانس لے لے گا اور موت کی وادی میں اتر جائے گا۔ یہ لرزتی ہوئی اور خوف زدہ آواز سن کر اس مغرور اور امیر عورت کے ماتھے پر پڑنے والے غصے کے بل مزید گہرے ہو گئے، اور اس نے انتہائی بے رخی اور سرد مہری سے اپنا سر جھٹک دیا۔ اس کے دل میں اس غریب تمیدار کی باتوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے تو یہ سب باتیں سن کر مزید بیزاری اور الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ ان غریب اور مفلس لوگوں کی زندگیاں ویسے بھی کیڑے مکوڑوں جیسی ہوتی ہیں، اگر یہ لڑکا مر بھی جاتا تو اس دنیا کو کیا فرق پڑنے والا تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنا قیمتی خون دے دیا تھا اس لیے اب یہ لڑکا اس کا احسان مند رہے گا۔ اس عورت نے انتہائی حقارت سے اس بوڑھی تمیدار کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس مغرور عورت کی آنکھوں میں ہمدردی کا کوئی ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا مہنگا اور خوشبودار رومال اپنی ناک پر مزید سختی سے دبا لیا تاکہ اس شفا خانے کی مخصوص اور سڑتی ہوئی بو اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکے۔ اس کا غرور اور اس کی انا اس وقت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس نے اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر موت کو بھی شکست دے دی ہے، اور ایک غریب کی جان بچا کر اس نے اس دنیا پر اپنا ایک ایسا رعب قائم کر دیا ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے ایک انتہائی تکبر بھری اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ اب وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اس کے محافظ فوراً مستعد ہو گئے، اور انہوں نے اس غریب تمیدار اور وہاں موجود دیگر عملے کو سختی سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا،
تاکہ ان کی مالکن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ وہ عورت نہایت شان بے نیازی سے اپنے قیمتی ریشمی لباس کو سمیٹتے ہوئے دروازے کی طرف مڑی۔ اس کے قدموں کی ٹک ٹک ایک بار پھر اس خستہ حال اور ویران کمرے میں گونجنے لگی، جیسے وہ اپنے ہر قدم سے اس غریب بستی کی اوقات یاد دلا رہی ہو۔ شفا خانے کے اس تاریک اور سیلن زدہ کمرے کی مدھم اور پیلی روشنی اس عورت کے ہیروں اور سونے کے زیورات سے ٹکرا کر ایک عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی، جو اس غریبی اور بے بسی کے ماحول سے بالکل متضاد تھی۔ وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور اس کے محافظوں نے باہر جانے والا پرانا اور زنگ آلود دروازہ کھول دیا تھا۔ باہر کی سرد اور تیز ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا، جس نے کمرے میں لٹکتے ہوئے اس واحد پیلے کمکمے کو مزید ہلا دیا اور کمرے میں سائے عجیب و غریب شکلیں اختیار کرنے لگے۔ وہ عورت اپنا پہلا قدم اس کمرے کی چوکھٹ سے باہر نکالنے ہی والی تھی کہ اچانک تقدیر نے اپنا ایک ایسا خاموش مگر انتہائی ہولناک جال پھینکا جس کا اس مغرور عورت کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ جب وہ مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف جا رہی تھی تو اس کے انتہائی قیمتی اور لمبے ریشمی لباس کا ایک کنارہ اس غریب اور مرتے ہوئے نوجوان کے اس پرانے بوسیدہ اور زنگ آلود بستر کے ایک نکلے ہوئے لوہے کے ٹکڑے میں بری طرح پھنس گیا۔ عورت کے اچانک رک گئے قدم اور اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پیچھے سے پوری طاقت سے کھینچ لیا ہو۔ اس کا غصہ اور اس کی جھنجھلاہٹ اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس نے مڑ کر انتہائی غضبناک اور شعلہ بار نظروں سے اس بستر کی طرف دیکھا جس نے اس کے قیمتی لباس کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ اتنی مغرور تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس بستر کے زنگ آلود لوہے کو چھونا بھی اپنی توہین سمجھ رہی تھی۔ اس نے انتہائی کھردرے اور غصے سے بھرپور لہجے میں وہاں کھڑے ایک محافظ کو حکم دیا کہ وہ فوراً آگے بڑھے اور اس کے لباس کو اس گندے بستر سے الگ کرے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ محافظ آگے بڑھتا، اس عورت نے شدید جھنجھلاہٹ اور غصے کے عالم میں اپنے لباس کو خود ہی ایک زوردار جھٹکا دیا تاکہ وہ کنارہ اس لوہے سے نکل جائے، لیکن وہ ریشمی کپڑا اس زنگ آلود لوہے میں کچھ اس طرح الجھا چکا تھا کہ اس زوردار جھٹکے کی وجہ سے نہ صرف اس کے لباس کا وہ کنارہ پھٹ گیا بلکہ اس جھٹکے کی شدت سے وہ پرانی اور میلی چادر جو اس بے ہوش اور نیم مردہ نوجوان کے چہرے اور سینے کو آدھا ڈھکے ہوئے تھی، وہ بھی کھسک کر مکمل طور پر نیچے گر گئی۔ کمرے میں اچانک ایک پر اسرار اور خوفناک خاموشی چھا گئی، جیسے وقت نے اپنی رفتار روک لی ہو۔ اس پیلے اور مدھم کمکمے کی کانپتی ہوئی روشنی سیدھی اس نوجوان کے بے نقاب ہونے والے چہرے اور اس کے کھلے ہوئے سینے پر پڑی۔ اس مغرور عورت کی نظریں جو غصے سے بھری ہوئی تھیں، وہ بے ساختہ اس نوجوان کی طرف اٹھیں اور پھر وہیں کی وہیں جم گئیں۔ اس کے چہرے پر موجود وہ غصہ، وہ تکبر اور وہ رعونت جو کچھ لمحے پہلے تک اس کی پہچان تھی، وہ اچانک ایک نامعلوم اور انتہائی شدید صدمے میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں اور اس کے ماتھے پر پسینے کے سرد قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس کی سانسیں جو تکبر کی وجہ سے سینہ تان کر چل رہی تھیں، وہ اچانک اس کے گلے میں کہیں اٹک کر رہ گئیں۔ اس کی نظریں اس نوجوان کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے گلے میں موجود ایک انتہائی پرانے کالے دھاگے میں لٹکتے ہوئے چاندی کے ایک تعویذ پر جم چکی تھی۔ وہ چاندی کا تعویذ کوئی عام تعویذ نہیں تھا
بلکہ وہ ایک دل کی شکل کا ایسا تعویذ تھا جو درمیان سے کٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے جان بوجھ کر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اس تعویذ پر بنے ہوئے مخصوص اور باریک نقوش اس قدر واضح تھے کہ مدھم روشنی میں بھی وہ اس عورت کی آنکھوں میں کسی تیز دھار خنجر کی طرح اتر رہے تھے۔ اس عورت کا پورا جسم کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کا وہ خوشبودار اور مہنگا رومال جس کے ذریعے وہ اس غریب ماحول کی ہوا سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس گندے اور غلیظ فرش پر جا گرا، لیکن اسے اس بات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں اچانک کئی سال پرانی آوازیں گونجنے لگیں، ایک طوفانی رات، روتے ہوئے ایک معصوم بچے کی آواز، ایک غریب لیکن محبت کرنے والے شوہر کی التجائیں، اور اس کا اپنا وہ انتہائی مغرور اور ظالمانہ فیصلہ جب اس نے بے پناہ دولت اور شان و شوکت کی خاطر اپنے اس غریب گھرانے کو ٹھوک کر مار دی تھی۔ اسے وہ لمحہ پوری شدت سے یاد آنے لگا جب اس نے گھر سے نکلتے وقت اس چاندی کے دل والے تعویذ کو غصے سے کھینچ کر توڑا تھا، جس کا ایک آدھا حصہ اس معصوم روتے ہوئے بچے کے گلے میں رہ گیا تھا اور دوسرا آدھا حصہ اس کے اپنے ہاتھ میں آ گیا تھا، جسے اس نے ایک یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا، جیسے وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہو جو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک سچ بن کر کھڑی تھی۔ اس کے محافظ اور وہاں موجود تمام لوگ حیرت اور پریشانی سے اس عورت کی اس اچانک اور پر اسرار حالت کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے پوچھ سکے کچھ۔ اس عورت نے اپنے کانپتے ہوئے قدموں کو اس بستر کی طرف بڑھایا، وہ قدم جو کچھ دیر پہلے اس زمین پر غرور سے پڑ رہے تھے، اب وہ اس طرح لڑکھڑا رہے تھے جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے ان انتہائی نرم اور نازک ہاتھوں سے، جنہیں وہ اس گندی جگہ پر استعمال کرنے سے گن کھا رہی تھی، اپنے ہیروں سے جڑے ہوئے انتہائی قیمتی اور چمکدار بٹوے کو کھولا۔ اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح لرز رہے تھے کہ بٹوے کے اندر موجود سونے کے سکے، قیمتی اشیاء اور ہیرے موتی اس خستہ فرش پر گر کر بکھرنے لگے، لیکن اسے اپنی اس بے تحاشا دولت کی کوئی پرواہ نہیں تھی جس پر وہ اتنا غرور کرتی تھی۔ اس نے اس بٹوے کے ایک انتہائی خفیہ خانے سے ایک چھوٹا سا مخملی کپڑا نکالا اور اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولا۔ اس مخملی کپڑے کے اندر بالکل اسی طرح کا چاندی کا ایک آدھا کٹا ہوا دل نما تعویذ موجود تھا، جس پر بالکل وہی باریک نقوش بنے ہوئے تھے۔ وہ عورت روتی ہوئی اور ہانپتی ہوئی اس نیم مردہ نوجوان کے سرہانے تک پہنچی۔ اس نے جھک کر اپنے ہاتھ میں موجود اس آدھے تعویذ کو اس نوجوان کے گلے میں لٹکتے ہوئے اس آدھے تعویذ کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اسی طرح جڑ گئے جیسے وہ کبھی الگ ہوئے ہی نہ ہوں۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس عورت کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا وہی اکلوتا سگا بیٹا تھا، جسے وہ برسوں پہلے غریبی کی ذلت اور اپنی بے پناہ عمارت کی ہوس کی وجہ سے روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جس حقیر اور سڑک چھاپ انسان پر وہ اپنا خون دینے کا احساس جتا رہی تھی، جسے وہ کیڑے مکوڑوں سے بدتر سمجھ رہی تھی، وہ اسی کا اپنا خون تھا۔
اسی کے جگر کا ٹکڑا تھا جسے آج اس کی وہی دولت اور اس کا وہی تکبر موت کے منہ سے نکالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان جیسے اس کے سر پر آ گرا۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ تکبر، وہ انا اور اس کی وہ بے تحاشا دولت جس کے نشے میں وہ اندھی ہو چکی تھی، وہ سب ایک لمحے میں مٹی میں مل کر خاک ہو گئے۔ اس نے جب غور سے اس نوجوان کے اس پیلے اور زخموں سے بھرے چہرے کو دیکھا تو اسے اس میں اپنے اور اپنے اس غریب شوہر کے نقوش بالکل صاف دکھائی دینے لگے۔ اس کے منہ سے اچانک ایک انتہائی دلدوز، ہولناک اور بھیانک چیخ نکلی جس نے شفا خانے کی ان بوسیدہ اور خاموش دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ چیخ اس قدر دردناک اور کرب سے بھری ہوئی تھی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کے دل دہل گئے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس مغرور عورت نے اپنے بال نوچ لیے اور وہ اپنے اسی قیمتی اور چمکدار ریشمی لباس میں اس گندے اور غلیظ فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس نے دیوانہ وار اس نیم مردہ اور بے ہوش نوجوان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے سر پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے وہ آنسو جو اس نے کبھی کسی غریب یا مجبور کے لیے نہیں بہائے تھے، آج وہ آنسو اس کی اپنی ہی بربادی پر خون بن کر بہہ رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنی اس بے بسی اور اپنے اس ظالمانہ غرور پر ماتم کر رہی تھی جس نے اسے آج اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں اس کی تمام تر دولت، اس کی طاقت اور اس کا رتبہ ایک دھیلے کے برابر بھی نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار اس نوجوان کے چہرے کو چوم رہی تھی اور رو رو کر خدا سے معافی مانگ رہی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کو زندگی بخش دے، لیکن وقت کی سوئی بہت آگے نکل چکی تھی۔ اس کی چیخیں اور اس کا پچھتاوا شفا خانے کی تاریک راہداریوں میں کسی اذیت ناک نوحے کی طرح گونج رہا تھا۔ تمام معالج، نرسیں اور وہ بوڑھی تمے دار سبھی ہکا بکا رہ گئے اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی انتہائی مغرور اور ظالم عورت ہے جو کچھ دیر پہلے تک انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہی تھی اور اب اسی غریبوں کے بستر کے پاس خاک پر پڑی بلک بلک کر تڑپ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، لیکن قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور مکافات عمل کا وہ پہیہ جو سالوں پہلے اس کی بے حسی اور تکبر سے شروع ہوا تھا، وہ آج اپنا چکر پورا کر چکا تھا۔ زندگی میں انسان چاہے دولت اور طاقت کے جتنے بھی اونچے پہاڑ پر کیوں نہ چڑھ جائے، لیکن تکبر اور غرور ایک ایسا اندھا کنواں ہے جو بالآخر انسان کو اس کے اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر دیتا ہے۔ ہم جن رشتوں کو اپنی جھوٹی انا اور دنیاوی شان و شوکت کی خاطر حقیر سمجھ کر ٹھکرا دیتے ہیں، قدرت ایک دن ہمیں انہی قدموں میں لا کر گرا دیتی ہے اور تب ہمارے پاس سوائے پچھتاوے اور درد کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ سچی دولت انسان کا تکبر اور پیسہ نہیں، بلکہ وہ خلوص، وہ رشتے ہیں جو دل سے جڑے ہوتے ہیں، ورنہ آخر میں مٹی سے بنے انسان کو مٹی میں ہی ملنا ہوتا ہے اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی رہتا ہے۔